بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے نعمان یعنی عرفہ کے مقام پر حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے مضبوط عہد لیا۔ اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی پیٹھ سے وہ ساری اولاد نکالی جو اس نے پیدا کرنی تھی، اور ان کو آپ علیہ السلام کے سامنے چونٹیوں کی طرح بکھیر دیا، اور پھر ان سے آمنے سامنے کلام کرتے ہوئے کہا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا، کیوں نہیں، ہم سب گواہ بنتے ہیں، تاکہ تم لوگ قیامت کے روز یوں نہ کہو کہ ہم تو اس سے محض بے خبر تھے، یا یوں کہو کہ پہلے پہل یہ شرک تو ہمارے بڑوں نے کیا اور ہم ان کے بعد ان کی نسل میں ہوئے، سو کیا ان غلط راہ والوں کے فعل پر تو ہم کو ہلاکت میں ڈال دے گا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں اہل جنت کا ایک بازار ہوگا، وہ وہاں ہر ہفتے کو جایا کریں گے، اس میں کستوری کے اونچے اونچے ڈھیر ہوں گے۔ جب وہ اس بازار کی طرف نکلیں گے تو شمال کی جانب سے ہوا چلے گی اور وہ ان کے چہروں، کپڑوں اور گھروں کو کستوری سے بھر دے گی، اور اس سے ان کے حسن و جمال میں اضافہ ہوگا۔ وہ جب لوٹ کر اپنے گھر والوں کے پاس جائیں گے تو گھر والے ان سے کہیں گے کہ ہمارے پاس سے جانے کے بعد تمہارا حسن و جمال بہت زیادہ ہو چکا ہے، اور وہ کہیں گے کہ ہمارے بعد تمہارے حسن و جمال میں بھی بہت اضافہ ہو چکا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، جو کچھ اللہ چاہے اور آپ چاہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا، کیا تو نے مجھے اللہ کے ساتھ شریک کر دیا ہے؟ صرف وہ ہوتا ہے جو یکتا و یگانہ اللہ چاہتا ہے۔ حضرت ابو امامہ بن سہل سے مروی ہے کہ جن دنوں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں محصور تھے، ہم ان کے ساتھ ہی تھے۔ تھوڑی دیر کے لیے وہ کسی کمرے میں داخل ہوئے تو چوکی پر بیٹھنے والوں کو بھی ان کی بات سنائی دیتی تھی۔ اس طرح ایک مرتبہ وہ اس کمرے میں داخل ہوئے، تھوڑی دیر بعد تشریف لا کر فرمانے لگے کہ ان لوگوں نے مجھے ابھی ابھی قتل کی دھمکی دی ہے۔ ہم نے عرض کیا، ام المومنین، اللہ ان کی طرف سے آپ کی کفایت اور حفاظت فرمائے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ بھلا کس جرم میں یہ لوگ مجھے قتل کریں گے؟ جبکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تین میں سے کسی ایک صورت کے علاوہ کسی مسلمان کا خون بہانا حلال نہیں، یا تو وہ آدمی جو اسلام قبول کرنے کے بعد مرتد ہو جائے، یا شادی شدہ ہونے کے باوجود بدکاری کرے، یا قاتل ہو اور مقتول کے عوض اسے قتل کر دیا جائے۔ اللہ کی قسم، مجھے تو اللہ نے جب سے ہدایت دی ہے میں نے اس دین کے بدلے کسی دوسرے دین کو پسند نہیں کیا۔ میں نے اسلام تو بڑی دور کی بات زمانہ جاہلیت میں بھی بدکاری نہیں کی، اور نہ ہی میں نے کسی کو قتل کیا ہے، پھر یہ لوگ مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہیں؟ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس آدمی کے لیے خوشخبری ہے جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا، اور وہ آدمی جو مجھ پر ایمان لایا جبکہ اس نے مجھے دیکھا ہی نہیں تو اس کے لیے 7 دفعہ خوشخبری ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے سر دھویا، غسل کیا، بہت جلدی آیا، قریب ہوا بلکہ بہت قریب ہو کر بیٹھا، غور سے خطبہ سنا اور خاموش رہا، تو وہ جتنے قدم چل کر آیا تھا ہر قدم کے بدلے 1 سال کے قیام اور 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو علم سکھاؤ اور آسانیاں پیدا کرو اور مشکلات پیدا نہ کرو، اور جب تجھے غصہ آ جائے تو خاموش ہو جا، اور جب تجھے غصہ آ جائے تو خاموش ہو جا، اور جب تجھے غصہ آ جائے تو خاموش ہو جا۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابلیس نے اپنے رب سے کہا، تیری عزت اور جلال کی قسم، جب تک بنو آدم میں روحیں موجود رہیں گی میں ہمیشہ ان کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، مجھے میری عزت اور میرے جلال کی قسم، جب تک وہ مجھ سے بخشش طلب کرتے رہیں گے میں ان کو بخشتا رہوں گا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو کوئی سورج نکلنے کے بعد کھڑے ہو کر اشراق یا چاشت کے وقت اچھی طرح وضو کرے اور پھر 2 رکعتیں نماز پڑھے تو اس کے سارے گناہ اس طرح معاف کر دیے جائیں گے جیسے اس کی ماں نے اسے ابھی پیدا کیا ہو۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایسے بالا خانے ہیں کہ باہر سے ان کے اندر کا ماحول اور اندر سے ان کے باہر کا ماحول دیکھا جا سکے گا۔ ایک بدو نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بالا خانے کن لوگوں کے لیے ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اچھی بات کرے، دوسروں کو کھانا کھلائے، اور جب رات کو عام لوگ سوئے ہوئے ہوں تو وہ اٹھ کر اللہ تعالیٰ کے لیے نماز ادا کرے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دنیا میں دوسرے آدمی پر پردہ ڈالے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس پر پردہ ڈالے گا۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو تکان، تھکاوٹ، غم، بیماری، تکلیف یا پریشان کر دینے والا کوئی کام لاحق ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان آزمائشوں کو اس کی برائیوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو جائے جس نے ماہ رمضان کو پایا لیکن یہ مہینہ اس کی بخشش سے پہلے گزر گیا۔